السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سویڈن میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو کہ بدبخت اور کمینے لوگوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ اللہ پاک کا مقدس کلام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کو سویڈن کے بدبختوں اور ذلیلوں نے جلایا اور پیروں کے ساتھ روندا۔ سویڈن کے اس واقعہ سے دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ ہم سویڈن واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دکھاتے ہوئے اس حوالے سے مؤثر اقدامات کرے۔ قرآن پاک کو جلانا اور اس کی توہین کرنا سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ قرآن پاک پر ہمارا ایمان ہے اور قرآن پاک پر ہماری جان، مال اور اولاد سب کچھ قربان ہے، کیونکہ قرآن مجید کی عزت و احترام سے ہی ہماری عزت و نجات ہے۔ امیر تحریک لبیک پاکستان جگر گوشہ امیر المجاہدین حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے چند اہم نکات سماعت فرمائیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل وحی اور رہتی دنیا تک صحیفہ رشد و ہدایت ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی گھناؤنا فعل اور انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ افسوسناک امر ہے کہ 58 اسلامی ممالک کا اتحاد بھی ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات نہ کر سکا، اور آزادی اظہار کی آڑ میں کسی کو مذہبی جذبات مجروح کرنے کی اجازت بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے، اور ہر بندہ خود کو عاشق رسول کہتا ہے۔ آج ہر کارکن جا کر اپنے اپنے لیڈروں سے پوچھیں کہ کیا تم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیوں شہباز شریف نے ایک توہین رسالت کرنے والے سے ملاقات کی؟ سنیے، ہر شخص حافظ قرآن تو نہیں بن سکتا، مگر محافظ قرآن تو بن سکتا ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی اور گستاخ قرآن کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ قرآن و دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک۔